صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس وقت برسا میں ہیں اور سلطنت عثمانیہ یہ بہت بڑی سلطنت تھی مسلمانوں کی، اور ترکی جو ہے اس کا مرکز رہا۔ تو آج ہم جس مزار پہ موجود ہیں عثمان غازی ماشاءاللہ تربیسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطنت عثمانیہ جن کے نام سے چلی۔ استاد صاحب سے گزارش کریں گے کہ کچھ ارشاد فرمائے کہ ان کے بارے میں ذرا نام بھی پڑھا دیجیے، ان کے بارے میں دیکھیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے عثمان غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے نام پر یہ سلطنت قائم ہوئی۔ استاد صاحب یہ کتنی بڑی سلطنت تھی اور یہ کتنے عرصے قائم رہی ہے، کچھ اس کے بارے میں آپ ہمیں معلومات۔ سلطنت عثمانیہ جو ہے نا، یہ یوں کہہ لیں کہ اس زمانے میں اس وقت اتنی بڑی کو دنیا میں سلطنت ہے نہیں کہ جسے ہم مثال کے طور پہ ہم لے سکیں کہ سلطنت عثمانیہ اس جیسی تھی۔ ہاں، اس کا تھوڑی سی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جیسے ابھی آج سے 100 سال پہلے حکومت برطانیہ، سلطنت برطانیہ جو تھی، اس کے بارے میں تھا نا کہ جناب یہ دنیا میں اتنی وسیع ہے کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ شرق سے لے کر غرب تک کے کثیر ممالک اس کے انڈر تھے۔ تو سلطنت عثمانیہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں مسلمان جو ممالک تھے ان کی اکثریت وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھی، ایون کہ یہ عراق اور یہ عرب کا ایک بہت بڑا خطہ جو تھا یہ انہی کے انڈر تھا۔ اور یہ جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر ہمیں ایک ادب اور محبت کی بہت عظیم مثالیں نظر آتی ہیں، تو ان کے پیچھے بھی اصل میں سلطنت عثمانیہ تھی۔ اور ان کا جو ابتدا ہے وہ بیسیکلی اس طریقے سے تھی کہ سلطنت عثمانیہ کی شروعات ہوئی اس زمانے میں کہ جب یہ جو چنگیز خان تھے اور یہ جو تاتاری تھے، انہوں نے پورے عالم اسلام کو تہس نہس کر دیا۔ بغداد میں انہوں نے خون کی ندیاں بہائیں، کھوپڑیوں کو مینار تعمیر کیے۔ تو اس کے بعد، اور یہ تقریباً یہ وہ زمانہ ہے کہ جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس کے بالکل قریب جو ہے اس سے متصل جو ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا ہے۔ اچھا، پھر ان کے بعد تقریباً کوئی 50-60 سال کا جو ہے وہ فاصلہ بنتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب شیخ اکبر ہے، تو ان کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی اسی زمانے کی ہیں۔ تو اب جس زمانے میں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی زمانے میں یہاں پر ایک جو دوسری اسلامی سلطنت تھی وہ تھی سلاجقہ خاندان کی، سلجوق حکمران جسے کہا جاتا ہے۔ تو سلجوق حکمران جو تھے یہ بھی ایک طرف طاقتور جو ہے وہ تھے، اور دوسری طرف جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد تھی، تو ان کے جو بچے اور ان کی آگے نسل تھی ان کی حکومت چل رہی تھی، لیکن ان کی آپس کے اندر نہیں بنتی تھی۔ لیکن بہرحال یہ تھا کہ یہ بہرحال ایک کمزور حکومتیں تھی کہ جو چنگیز کی اولاد اور اس کی جو نسل تھی ان کا مقابلہ کر نہیں پا رہے تھے۔ تو اس میں پھر یہ جو سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ان کے جو ہے وہ والد تھے یہ ارطغرل، تو انہوں نے جو ہے وہ سلطان سلجوق جو تھے ان کی مدد کی کئی مقامات پر، اور اس کے بعد ان کو کچھ ایریاز دیے گئے، اور ان ایریاز کے اوپر گویا ان کی حکومت قائم ہوگی۔ اور پھر وہاں سے جو ہے یہ بڑھتے پھر بعد میں جب یہ سلطان عثمان جو دغل کے بیٹے تھے جب یہ آئے، تو انہوں نے پھر ایک باقاعدہ سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اس وقت بھی بہرحال اس کا ایک بہت بڑا رقبہ تھا، اور اس کا باقاعدہ نام سلطنت عثمانیہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر جو ان کی اولاد تھی انہوں نے پھر اس کو جو وسیع کیا ہے، جس میں سلطان مراد اول، سلطان مراد ثانی، اور اس کے بعد سلطان محمد، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آگے سلطان محمد فاتح، اور پھر سلطان مراد کے آگے نام سے دوسرے بادشاہ آتے ہیں، تو پھر یہ پوری ہسٹری بنتی ہے۔ اور پھر یہ سلطنت پھیلتے ایسی پھیلی کہ ایک طرف یہ جو افریقہ کے ممالک ہیں یہ سارے کے سارے اس کے انڈر تھے، اور دوسری طرف جو یورپ کے ممالک تھے ان میں سے بھی کئی ممالک ان کے انڈر آ چکے تھے۔ ہنگری اور اٹلی وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ جنگیں ہوئی ہیں، اور ایون کہ یہ جو قسطنطنیہ فتح کیا گیا تھا یہ بھی بیسیکلی یورپ ہی کا علاقہ بنتا تھا، اور یہ یورپین کنٹریز ہی کے انڈر آتا تھا۔ تو یہ بیسیکلی ان کی ساری تاریخ بنتی ہے۔ اور اس میں ایک وقت ایسا آیا تھا جو یوں کہہ لیں کہ اسلامی تاریخ کے جو ایک کہہ لیں کہ ناقابل فراموش، یعنی کہ ان نیگیٹو کانٹینٹ کہ اتنا یعنی کہ وہ دردناک واقعہ ہوا کہ اگر وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، بہر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بہتر جانتا ہے، اگر وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو اس وقت پورا یورپ
یہ ایسے ہی مسلمان ہوتا کہ جیسے اس وقت ہمارا پاکستان ہے، ہمارا جو ہے نا یہ ترکی ہے، ہمارے عرب ممالک یہ سب قریب پہنچ گئے تھے. سلطان بایزید یلدرم رحمت اللہ علیہ یہ وہ تھے جن کو یلدرم کا مطلب ہوتا ہے چمکتی بجلی جیسا شیر حملہ آور ہونے والا. انہوں نے جو یورپ کے اوپر جو ہے یورپ کے بادشاہوں سے مقابلہ کیا اور بار بار ان کو شکست دی، تو یہ ایک فائنل حملہ کرنے جا رہے تھے کہ جس میں پورا یورپ جو ہے وہ مسلمانوں کے انڈر آنا تھا. لیکن بس وہی کہ مسلمان ہی ایک دوسرا بادشاہ، اور وہ خبیث قسم کا تھا امیر تیمور. امیر تیمور جو ہے یہ نکلا وہاں سے، یہ چائنا کے علاقوں سے، اور اس نے آ کے پیچھے سے حملہ کر دیا. تو سلطان بایزید کو یہاں سے پوری فوجیں واپس لے جانی پڑی. اور پھر جب امیر تیمور سے مقابلہ ہوا تو انفارچونیٹلی امیر تیمور جیت گیا. امیر تیمور جیت گیا. اس کی جنگی جو حکمت عملی تھی وہ زیادہ پاورفل تھی، اور اس نے ان کو پنجرے میں قید کر دیا. سلطان بایزید کو پنجرے میں قید کیا، اور 1 سال یا 6 مہینے تقریباً اس پنجرے میں ہی یہ رہ کر جب پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ وہ واقعہ تھا کہ اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو اس وقت پورا یورپ جو ہے وہ اسلام کے اندر آ چکا ہوتا. تو ان کے جو کارنامے ہیں سلطنت عثمانیہ کے، ان کے کارنامے، ان کے بادشاہوں کے، ان کے سلاطین کے کارنامے وہ ویسے ہیں کہ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظر آتے ہیں. جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں مسلمان فتوحات کر رہے تھے، اسلام پھیل رہا تھا، تو مقام و مرتبہ تو لازمی بات ہے صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن جو فتوحات اور اشاعت اسلام کا جذبہ ان لوگوں میں تھا، وہ یوں کہہ لیں کہ وہ شاید آج بھی اگر دنیا میں کہیں نظر آتا ہے تو دوبارہ انہی لوگوں میں نظر آتا ہے. ایسا جذبہ کہ جس میں اسلام ہی اصل مقصود ہو، اسلامی اصل مطلوب ہو، ایسا جذبہ جو ہے وہ بہرحال دنیا کے اندر نظر نہیں آتا. تو یہ انہی کے اندر وہ جذبہ تھا، انہی سے پھیلا بڑا پھولا. اور پھر حرمین طیبین میں بھی انہی کی خدمات تھی، اور جتنا عرصہ ان کی خدمت رہی ہے تو وہاں کا جو رنگ تھا وہ ایک عاشقانہ، ایک صوفیانہ، اور ایک تقوی والا، خوف خدا والا، اولیاء کرام سے محبت والا. اور انہی کا وہ زمانہ تھا کہ جس میں آپ کو بقی شریف میں، جنت المعالی میں، اور عرب شریف کے جتنے قبرستان تھے ان میں اولیاء کرام کے مزارات، صحابہ کرام کے مزارات، یہ سارے کے سارے آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ یہ تب سے اسی عقیدے پر تھے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ترکی کی مسجدوں کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پر مؤذن ہے تو وہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، یا بلال حبشی. اچھا، ایون کہ دکانیں اگر دیکھیں تو دکانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ یا رسول اللہ، یا حبیبی، اور اس طرح القاب کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ ان کا عشق اور محبت ہے جو الحمدللہ اب تک چلتا آ رہا ہے.